بہت ضروری چیز میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ابھی پہلے جو پابندیاں تھیں حاجیوں کی موومنٹ پر، مطلب ہمارا جو پہلے ویزا ہوتا تھا اٹ واز اونلی فار جدہ، مکہ اینڈ مدینہ، یہ تین ہی شہروں کے لیے ویزا ہوتا تھا، اس کے علاوہ اور کسی شہر ہم نہیں جا سکتے، یہاں تک کہ بدر کی زیارت کے لیے بھی نہیں جا سکتے تھے، طائف نہیں جا سکتے تھے۔ ابھی اٹ از اوپن۔ اس میں بہت سارے لوگ جیسے طائف چلے جاتے ہیں اور وہاں سے واپس آتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں ایسے ہی، اور عمرہ نہیں کرتے۔ کچھ عورتیں ناپاکی کی حالت میں ہوتی ہیں، وہ بھی چلی جاتی ہیں، پھر ویسے ہی واپس آ جاتی ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو ناپاک ہیں اس لیے ہم کو عمرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کنفیوژنس بہت ہوتے ہیں۔ تو وہ کون سی باؤنڈریز ہیں جس کو کراس کرنے پر احرام لازم ہے، اور وہ کون سی باؤنڈریز ہیں جن کو کراس کرنے پر احرام لازم نہیں ہے، یہ ہم سمجھ لیتے ہیں۔ اگر ایک بار ذہن میں نقشہ بٹھا لیتے ہیں تو آپ کو ہمیشہ کے لیے یہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا۔ تو باؤنڈریز میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے، ایک باؤنڈری ہے میقات، لکھ لیجئے اس کو اگر آپ لکھ سکتے ہیں تو۔ ایک باؤنڈری ہے میقات جو آؤٹر باؤنڈری ہے، آؤٹر سرکل۔ ابھی ایک یہاں پر اسکرین پر دیکھیے آپ کے، مجھے تو یہاں سے نظر نہیں آ رہا ہے لیکن آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ ہم لوگ یہاں سے جا رہے ہیں نا، بمبئی سے، ممبئی سے، انڈیا سے، تو الگ الگ جگہوں کی الگ الگ میقاتیں ہیں۔ میقات وہ جگہ ہے، میقات کس کو کہتے ہیں یہ بھی سن لیجئے۔ میقات وہ جگہ ہے جہاں سے مکہ مکرمہ کی نیت سے جانے والا بغیر احرام کے اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ وہ ایک باؤنڈری ہے جس کو کراس نہیں کر سکتا جب تک کہ احرام کی نیت نہیں کرے، اس جگہ کو میقات کہتے ہیں۔ انڈیا سے جانے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے جو میقات آتی ہے وہ جدہ سے کچھ پہلے یلملم نام کی میقات ہے۔ یاد رہے گا کیا نام رہے گا؟ یلملم نام کی میقات ہے۔ وہ فلائٹ میں بھی اناؤنسمنٹ ہو جاتا ہے کہ ابھی ہمارا جہاز میقات سے گزرے گا، جن لوگوں نے نیت نہیں کی ہے وہ نیت کر لیں۔ لیکن آپ اس اناؤنسمنٹ پر ڈیپینڈ مت رہیں، اس سے پہلے ہی نیت کر لیں۔ کبھی وہ نہیں بھی ہو سکتا ہے، اناؤنسمنٹ پائلٹ بھول گیا تو کیا کریں گے آپ، اس لیے آپ اس پر ڈیپینڈ نہ رہیں، اس سے پہلے ہی آپ نیت کر لیں۔ تو میقات سے جو باہر سے آئے گا اس کو آفاقی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ابھی ہم لوگ یہاں سے جا رہے ہیں تو کیا ہوں گے؟ آفاقی ہوں گے۔ لیکن یہاں سے جانے کے بعد چونکہ آپ نے یہاں سے عمرے کی نیت کی، اب اس میں دو احرام آپ کو باندھ سکتے ہیں، یا تو آپ کا عمرے کا احرام ہوگا یا حج کا ہوگا، دونوں میں سے جو بھی آپ کی نیت ہو۔ جیسے اگر آپ تمتع کر رہے ہیں یا قران کر رہے ہیں تو پہلے عمرے کا بھی ہوگا۔ تمتع والوں کا احرام کس کا ہوگا؟ عمرے کا ہوگا۔ آفاق سے یہ میقات سے گزرنے کے لیے کون سا احرام ہوگا؟ عمرے کا ہوگا۔ افراد والوں کو کون سا ہوگا؟ حج کا ہوگا، ڈائریکٹ حج کا ہوگا۔ اور قران والوں کو کون سا ہوگا؟ دونوں ہوگا۔ لیکن کوئی نہ کوئی احرام تو چاہیے، کوئی نہ کوئی نیت چاہیے تاکہ آپ اس باؤنڈری کو کراس کر سکیں۔ یہ میقات ہوئی۔ اب آپ بالفرض سمجھ لیجئے کہ تمتع کر رہے ہیں اور آپ نے عمرے کا احرام باندھا، تو ایک شرط تو آپ نے پوری کر دی کہ میقات سے کراس کرنے کے لیے احرام باندھنا ہے، تو عمرے کا احرام آپ کا ہو گیا۔ اب آپ مکہ پہنچ گئے اور آپ نے عمرہ کر لیا، اب آپ حلال ہو گئے، یعنی آپ کی ساری پابندیاں عمرے کی، احرام کی ختم ہو گئیں۔ اب آپ آ گئے حدود حرم کے اندر، وہ انر سرکل ہے، انر سرکل۔ ایک آؤٹر سرکل میقات ہے، ایک انر سرکل جو ہے وہ حدود حرم کا ہے۔ اچھا، حدود حرم ایسا سرکولر نہیں ہے، کبھی وہ ڈسٹنس کم ہے تو کہیں وہ ڈسٹنس زیادہ ہے، اس طرح سے وہ الگ الگ شیپ۔ منیمم جو اس کا ڈسٹنس ہے وہ مسجد عائشہ ہے، جس کو کہتے ہیں تنعیم، اس کا ایک نام ہے تنعیم، اور جہاں بنی ہوئی مسجد حضرت عائشہ صدیقہ کے نام سے حضور نے وہاں سے ان کو احرام باندھنے کا حکم دیا تھا، اس کی وجہ سے حاجیوں کو آسانی بھی ہو گئی۔ لیکن اگر ہاں اسکرین پر دیکھیے آپ، تو اگر کوئی بھی بندہ جو حدود حرم کے اندر آ گیا ہے ابھی، اب وہ مکی کے حکم میں آ جاتا ہے۔ آفاقی تھا، اب کیا ہو گیا؟ وہ مکی ہو گیا۔ اب مکی کے لیے ایک حکم ہوگا کہ اگر اس کو احرام پہننا ہے تو حدود حرم سے کہیں باہر چلا جائے، اس کے لیے مسجد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی جانا چاہیے، ایسی کوئی شرط نہیں ہے۔ حدود حرم سے کہیں بھی وہ باہر جائے، جیسے وہ اگر عرفات چلا گیا، عرفات حدود حرم سے باہر ہے، وہاں سے احرام پہن کے آ سکتا ہے، آ سکتا ہے، کیونکہ حدود حرم سے باہر گیا۔ وہ حدیبیہ چلا گیا زیارت کرنے کے لیے، صلح حدیبیہ کی جو جگہ ہے وہاں پر بھی ایک مسجد ہے، ادھر گیا، زیارت بھی ہو گئی اور وہیں سے احرام کی نیت کر کے آ گیا۔
وہ مسجد عائشہ چلا گیا, وہ جیرانہ چلا گیا, جیرانہ بھی وہاں سے بھی احرام باندھنا سنت ہے, وہاں سے آ کر کے احرام باندھ کر کے آ گیا. یعنی مکی کو احرام کی نیت کرنے کے لیے کہاں جانا ہوگا؟ حدود حرم کے باہر. آفاقی کو احرام کہاں سے باندھنا ہوگا؟ میقات سے پہلے پہلے, ہے نا؟ دو چیزیں سمجھی. اب اس کے بیچ کی جو جگہ ہے حدود حرم اور میقات, اس کے بیچ کی جگہ, اس کو ہل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہل. اور وہاں رہنے والوں کو ہلی کہتے ہیں. ابھی ہم کیا ہیں؟ جواب دیجئے. آفاقی. مکہ پہنچیں گے تو کیا ہو جائیں گے؟ مکی ہو جائیں گے. لیکن اگر جدہ گئے تو اب ہلی ہو گئے. اب ہلی کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ آلریڈی حدود حرم سے باہر ہے. اگر میقات کے باہر گیا نا تو پھر واپس آنے سے پہلے میقات سے ہی نیت کرنی پڑے گی. جیسے کوئی بندہ طائف چلا گیا تو اب طائف سے جب مکہ آئے گا اب احرام لازم ہوگا کیونکہ وہ کہاں گیا؟ حدود حرم کے, یہ میقات کے باہر گیا. میقات کے باہر گیا. کوئی مدینہ منورہ چلا گیا اور وہاں سے مکہ آ رہا ہے تو اب اس کو احرام کے ساتھ آنا اور عمرہ کرنا لازم ہوگا کیونکہ وہ کہاں چلا گیا تھا؟ میقات کے باہر. تو میقات کے باہر جا کر پھر مکہ واپس آنا ہو تو احرام لازم ہوگا. اگر آپ حدود حرم کے باہر سے واپس اندر آنا چاہتے ہیں تو احرام لازم نہیں ہوگا. جیسے آپ جدہ گئے اور واپس آنا چاہتے ہیں تو آپ کو احرام پہن کر آنے کی ضرورت نہیں ہے. کب پہن سکتے ہیں؟ اگر آپ کو عمرہ کرنا ہو تو آپ پہن کر آئیے احرام. نہیں عمرہ کرنا ہے تو آپ سیدھے سیدھے چلے آئیے. جی, جیرانہ جو ہے وہ میقات نہیں ہے, وہ بھی ہل ہی ہے, میقات کے اندر ہی ہے. تو وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا تھا, اس لیے اس سنت پر عمل کرنے کے لیے وہاں ایک کنواں بھی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن ڈالا تھا وہاں پر. اور وہاں غزوہ حنین کے کچھ شہداء کے مزارات بھی ہیں. تو اب یہ باؤنڈریز آپ کی سمجھ میں آ گئیں. اب میں آپ سے سوال پوچھوں. اگر کوئی بندہ طائف گیا تو اسے مکہ مکرمہ واپس آتے وقت احرام پہننا ہوگا یا نہیں پہننا ہوگا؟ اور عمرہ کرنا ہوگا, رائٹ. اگر کوئی بندہ جیرانہ گیا اور وہاں سے صرف زیارت کر کے واپس آنا چاہتا ہے اسے احرام لازم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا. کوئی مسجد عائشہ گیا صرف زیارت کر کے واپس آنا چاہتا ہے, واپس آ سکتا ہے یا صرف احرام لازم ہوگا؟ آ سکتا ہے نا, احرام لازم ہوگا. احرام کب لازم ہوگا؟ جب وہ میقات کے باہر جائے گا اور پھر واپس کہاں آنا ہوگا؟ مکہ آنا ہوگا. اگر یہاں سے بھی آپ میقات کراس کر کے جا رہے ہیں لیکن آپ کی نیت مکے کی نہیں ہے, مدینے کی ہے, تو کیا احرام پہننا پڑے گا؟ نہیں, کیونکہ نیت کہاں کی ہے؟ مدینے کی. مکہ جانے والے کے لیے ہی احرام کی نیت کرنا لازم ہوگا. اگر آپ کی نیت جدہ جانے کی ہے, مکہ جانے کی ابھی نہیں ہے, تو کیا آپ کو احرام پہننا ہوگا؟ نہیں, کیونکہ آپ کی نیت کہاں جانے کی ہے؟ جدہ جانے کی. ہاں, اب جدہ آپ گئے, کچھ کام سے گئے تھے, وہاں آپ نے کچھ کام کر لیا, نپٹا لیا, 2-4 دن رہے. اب آپ کا ارادہ ہوا کہ اب آپ کو کہاں جانا ہے؟ مکہ مکرمہ جا کے حج کرنا ہے, آپ کو عمرہ کرنا ہے. تو اب آپ کو احرام پہننے کے لیے کہاں جانا پڑے گا؟ جی, کہاں سے؟ جدہ سے پہن سکتے ہیں نا. کیوں؟ ہاں, کیونکہ آپ کس حکم میں آ گئے؟ ہلی کے حکم میں آ گئے. اس لیے آپ کو کسی میقات پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ آلریڈی میقات کے اندر آ چکے ہیں. میں سمجھتا ہوں اتنا اگر آپ کا معاملہ کلیئر ہو گیا نا, اب آپ کوئی مسٹیک نہیں کریں گے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ خواتین کو بھی بڑا شوق ہوتا ہے کہ میں طائف زیارت کے لیے جاؤں, تو بہت ساری خواتین اس حالت میں بھی طائف چلی جاتی ہیں جس حالت میں ان کو نماز معاف ہے, نہیں پڑھتی ہیں وہ. اب یہ ہوتا ہے کہ واپس آتے وقت کو کنفیوژن میں ہے کہ اب میں عمرے کا کیا کروں. تو جناب آپ گئی ہیں تو عمرہ تو آپ کو کرنا پڑے گا, کیونکہ آپ میقات کراس کر کے واپس آ رہی ہیں تو آپ کو عمرے کی نیت کرنی پڑے گی, احرام باندھنا پڑے گا. پھر اگر آپ کے پاس اتنے دن نہیں ہیں کہ آپ فارغ ہو سکیں تو پھر آپ مت جائیے اس زیارت کے لیے, آپ مت جائیے. کوئی واجب نہیں ہے کہ طائف جانا آپ کے اوپر فرض ہے یا واجب ہے, ایسا کچھ تو نہیں ہے. پھر کبھی چلی جائیے گا, لیکن پھر آپ اپنے پہ عمرہ لازم کر لیں گی اگر آپ جائیں گی تو. کیونکہ اچھا, کچھ عورتوں کو یہ کنفیوژن ہوتا ہے کہ اس حالت میں احرام کی نیت نہیں کر سکتی. ایسا نہیں ہے. اگر یہاں سے جاتے وقت بھی حج کے لیے ابھی آپ جا رہی ہیں اور عمرے کے لیے جا رہی ہیں اور آپ نکل رہی ہیں اور مخصوص ایام میں, تو آپ نیت کریں گی
نماز نہیں پڑھیں گی لیکن نیت کریں گی, لبیک پڑھیں گی, سبحان اللہ پڑھیں گی, الحمدللہ پڑھیں گی, اللہ کا ذکر کریں گی, درود شریف پڑھیں گی, دعا کریں گی اور احرام کی پابندی میں رہیں گی یہاں تک کہ اب فارغ ہو جائیں اور پاک ہو جائیں. پاک ہوں گی جب وہ ایام پورے ہو جائیں گے تو پھر آپ کو غسل کرنا ہوگا, لیکن غسل میں بھی یہ خیال رکھنا ہوگا کہ آپ اس میں صابن نہیں لگائیں گی یا کوئی خوشبودار چیز نہیں لگائیں گی. پانی سے اچھے سے اپنے آپ کو صاف کر لیں تو آپ پاک ہو گئیں. اب آپ طواف بھی کریں گی, صحیح بھی کریں گی اور آپ کا عمرہ مکمل ہو جائے گا. لیکن احرام کی پابندی میں آپ کو رہنا ہی ہوگا, ان پابندیوں کو برداشت کرنا ہی ہوگا. تو ان ایام میں ہونے کی وجہ سے احرام معاف نہیں ہوتا, بلکہ ان ایام میں ہونے کے باوجود بھی اگر آپ میقات کراس کرتی ہیں تو آپ کو احرام کی نیت بہرحال کرنی ہے اور عمرہ کرنا ہے.